ڈرامہ سیریل شدت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آخر کار اسرا فیصلہ کر لے گی سلطان سے خلا لینے کا، اور خلا کے پیپر جب سلطان تک پہنچیں گے تو اس کے تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل جائے گی، کیونکہ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسرا کبھی بھی سلطان کو چھوڑنے کا بھی سوچ سکتی ہے، کیونکہ وہ تو خود کو مسٹر پرفیکٹ سمجھتا ہے اور اس کا یہی خیال ہے کہ جو لڑکی ایک دفعہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے اس کے بعد اپنے دل سے سلطان کی محبت نکالنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، کیونکہ اسرا کے لیے بھی یہ فیصلہ لینا بہت مشکل تھا کہ وہ سلطان کو چھوڑ دے، اس سے علیحدہ ہو جائے۔ ایک تو سلطان کی محبت، اور دوسرا اسرا کو اپنی ماں کے یہ الفاظ بار بار یاد آتے تھے کہ لڑکی کا اصل گھر اس کے شوہر کا ہوتا ہے، اور شادی کے بعد جو لڑکی طلاق لے کے گھر واپس آ جاتی ہے تو اس کی قدر و قیمت وہ نہیں رہ جاتی، نہ ہی وہ اہمیت رہ جاتی ہے۔ بس اسرا نے بھی سوچ لیا تھا کہ چاہے مجھے اپنی تمام خوشیاں مارنی پڑیں لیکن یہ شادی میں نے چلانی ہے اور اپنا گھر ہر طرح سے بسانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس لیے سرور بھائی جب خلا کے پیپرز لاتے ہیں تو اسرا بہت دیر لگا دیتی ہے یہ سوچنے میں کہ مجھے یہ پیپر سائن کرنے چاہیے یا نہیں، تو آخر کار اپنی ماں سے کہہ ہی دیتی ہے کہ اگر میں سلطان سے خلا لے لوں تو کیا اس کے بعد آپ اور یہ گھر مجھے قبول کرے گا؟ تو اسرا کی ماں شرمندہ ہو کے کہتی ہے کہ ہاں، یہ میری غلطی تھی، جب تم نے پہلی بار ہی مجھے بتا دیا تھا کہ سلطان کس خصلت کا انسان ہے، اسی وقت ہمیں تمہیں وہاں سے نکال لینا چاہیے تھا، لیکن اب ہم مزید تمہیں سلطان کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ سائیکائٹرسٹ سے بات ہونے کے بعد ہمیں یہ تو بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ سلطان ایک ذہنی مریض شخص ہے جو اپنا علاج کرانے کو بھی تیار نہیں ہے، حالانکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ وہ ذہنی مریض ہے، اور تمہیں اس کے ساتھ چھوڑنے کا مطلب ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری ہنسی، تمہاری خوشیاں، تمہاری زندگی کی تمام رونقوں کا گلا گھونٹنا، اور یہ اب ہم نہیں ہونے دیں گے، ہمیں اپنی وہی اسرا واپس چاہیے۔ جب سرور بھائی، علیزے اور اسرا کی ماں سب مل کے اسرا کو یقین دلاتے ہیں کہ تم اگر سلطان کو چھوڑ کے گھر واپس آ جاتی ہو تو تمہاری اہمیت وہی رہے گی جو ہمیشہ سے تھی، تو اسرا کے دل میں بھی حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور وہ سوچ لیتی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ سلطان کو چھوڑ دیا جائے، جب اس کی نظروں میں میری کوئی اہمیت ہی نہیں، جب میرے ساتھ کھڑے ہو کے میرے ساتھ تصویر بنا کے اسے اپنی انسلٹ فیل ہوتی ہے، محفل میں اسے یوں لگتا ہے جیسے سب اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ کہاں عالی شان سلطان اور کہاں اس کی ادنا سی بیوی، تو سلطان کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کے ساتھ وہی لڑکی کھڑی ہو جو اس کے شایان شان ہو، اور میں اب مزید اس کمپلیکس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ لیکن سلطان کو تو جب خلا کا نوٹس ملتا ہے تو وہ ٹھان لیتا ہے کہ اب ان لوگوں کو ذلیل کرنے کا وقت آ چکا ہے، کچھ ایسا گیم کھیلوں گا کہ نہ صرف یہ اپنی بہن کو واپس اس گھر میں چھوڑ کے جائیں گے بلکہ میرے سامنے اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے بھیک مانگیں گے، اور اب جب اسرا آئے گی نا تو اس کے گھر والوں سے ڈبل شرطیں منواؤں گا، اور سب سے پہلے تو انہیں کہوں گا کہ سارے گھر والے میرے پاؤں میں گر کے مجھ سے معافی مانگیں، کیونکہ جو ذلت ان لوگوں نے میری کی تھی اور جس طرح سے مجھے دھکے مار کے گھر سے نکالا تھا وہ میں کبھی بھی بھول نہیں سکتا، اس لیے ایک ایک چیز کا حساب لوں گا۔ اب سلطان بھی اپنے کیس کے لیے وکیل ہائر کرتا ہے، تو وکیل سارا کیس پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ ان لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ ذہنی مریض ہیں اور اسرا آپ کے ساتھ رہتے رہتے ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے۔ اب سلطان کو تو یہ سن کے شدید غصہ آتا ہے کہ مجھے ذہنی مریض کہنے کی ان کی جرأت آخر ہوئی کیسے، اور وکیل کے سامنے بھی اپنی خود پسندی کی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ وکیل سے کہتا ہے کہ اگر میرا ذرا سا بھی ذہنی توازن خراب ہوتا تو آپ خود بتائیں کہ میں اتنی بڑی کمپنی کی اتنی عالی شان پوسٹ پہ فائز ہوتا۔ اس لیول تک پہنچنے کے لیے لوگ پتہ نہیں دن رات کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی سفارشیں کرواتے ہیں، کتنی منتیں مرادیں مانگتے ہیں، لیکن ایک میں ہوں کہ میری کمپنی نے مجھے نہ صرف ہائر کیا ہے بلکہ انہیں یہ خوف بھی رہتا ہے کہ کہیں میں یہ جاب چھوڑ کے نہ چلا جاؤں۔ تو اب آپ بتائیں کہ کیا ذہنی مریض انسان کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے؟ وکیل کہتا ہے کہ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ سلطان کہتا ہے میں صرف یہ چاہتا ہوں
کہ آپ کچھ بھی کر کے اسرا کو ہی عدالت میں پاگل ثابت کریں۔ اس کے بعد میں عدالت میں حد تک عزت کا دعویٰ کروں گا کہ اصل میں پاگل ان کی بہن تھی، لیکن ان لوگوں نے مجھے پاگل ثابت کرنے کی کوشش کی، اور صرف اسی صورت میں اپنا دعویٰ واپس لوں گا کہ اگر وہ اپنی بہن کو چپ چاپ میرے ساتھ رخصت کر دیں، کیونکہ بے شک ان کی بہن پاگل ہے، لیکن چونکہ وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اب کیس جب عدالت تک پہنچتا ہے اور دونوں فریقین کی سنی جاتی ہے تو سرور بھائی صاف طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آدمی جھوٹا اور مکار ہے، میں اپنی بہن کو اس کے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ یہ اس قدر خود پسندی کا شکار ہے کہ اس نے میری بہن کو ذہنی اذیت دے دے کے ذہنی مریض بنانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن جب ہم نے اپنی بہن کا سائیکائٹرسٹ سے چیک اپ کروایا ہے تو اس نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کی ذہنی صحت کے لیے بہت بہتر ہے کہ جس شخص کے ساتھ یہ رہ رہی ہے اس سے اسے دور رکھا جائے، کیونکہ دراصل پاگل آپ کی بہن نہیں بلکہ پاگل وہ شخص ہے، اور اس کے ساتھ رہنے والا کوئی بھی انسان اسی طرح سے پاگل پن کا شکار ہو سکتا ہے۔ اب جب سلطان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ اپنے وہی دکھڑے عدالت میں رونا شروع کر دیتا ہے کہ اسرا نے گھر میں کیا کیا پاگل پن والی حرکتیں کی، میرے کتنے بڑے بڑے نقصان کیے، میری مہنگی مہنگی چیزیں گم کر دیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے برداشت کیا۔ حالانکہ رشتہ بھی ان لوگوں نے خود بھیجا تھا اور میری منتیں کی تھیں کہ ان کی بہن سے شادی کر لوں کیونکہ ان کی بہن کو میں پسند آ گیا تھا، لیکن میری برداشت کی صرف یہ وجہ تھی کہ اب میں اپنی شادی توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ تو اسرا کی وکیل کہتی ہے کہ ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ کو میری کلائنٹ سے اتنی پرابلمز تھیں کہ آپ کی زندگی اجیرن ہو چکی تھی، تو اگر اتنی ہی پرابلمز تھیں تو آپ اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے سائن کیوں نہیں کر دیتے؟ تو سلطان یہ دیکھتے ہوئے کہ جج صاحبہ بھی ایک عورت ہیں، اس طرح کی ایموشنل بات کرتا ہے کہ جج صاحبہ کو قائل کرنے کی بھرپور کوشش کرے، اس لیے کہتا ہے کہ نہیں جج صاحبہ، چاہے اسرا جیسی بھی ہے، پاگل ہے، جو بھی ہے، بہرحال میری بیوی ہے، میں یہ سب برداشت کر لوں گا، لیکن اسرا کو خود سے الگ نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے خاندان میں رشتے توڑے نہیں بلکہ جوڑے جانے کا رواج ہے۔ اب نوفل جو کہ اسرا سے اس کی فیملی سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا تھا تو اس کا اتفاق سے اسرا کی بھابھی علیزے سے کانٹیکٹ ہو جاتا ہے اور نوفل ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیتا ہے، فریزے کی ساری کہانی بتاتا ہے کہ کس طرح سے ایک عزت دار، انٹیلیجنٹ اور شریف لڑکی کو سلطان نے اپنی جھوٹی محبت میں گرفتار کر کے پاگل خانے تک پہنچا دیا، اور یہاں تک کہ اس لڑکی کے گھر والے بھی اب اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو علیزے نوفل سے ملنے کا کہتی ہے تاکہ اسرا کو وہاں پر لے جا سکے۔ اس چیز کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو ان کا کیس سٹرونگ ہوگا جب فریزے کو عدالت میں پیش کیا جائے گا سلطان کے خلاف گواہی دینے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ اسرا کو اگر بعد میں تھوڑی سی بھی رنجش ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے سلطان کو چھوڑنے پہ، تو فریزے کی کہانی خود اپنے کانوں سے سن کے یقیناً اسرا اللہ کا شکر ادا کرے گی کہ ایسا گھٹیا انسان اب مزید میری زندگی میں نہیں ہے۔ تو ناظرین، کون کون سلطان کا بہت ہی برا حشر جلد سے جلد دیکھنا چاہتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔